الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تبھی سچا ہو سکتا ہے جب سرکار سے محبت بندے کی قائم ہو۔ سرکار کی ذات کو چھوڑ کر، سرکار کی ذات سے محبت کو چھوڑ کر صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ کھوکھلا دعویٰ ہے اور باطل دعویٰ ہے۔ بغیر سرکار کی محبت کے بندے کو اللہ کی محبت بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اور سرکار کی محبت کیسے حاصل کرنی ہے اس کا بھی اسی کے اندر فرما دیا گیا، فاتبعونی، کہ سرکار کی پیروی کرنی ہے، حضور کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس گئے، جو خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے وہ سجدہ کر رہے تھے ان کو۔ سرکار نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کو اللہ کی محبت میں سجدہ کرتے ہیں۔ کفار کا یہ بھی نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بت معاذ اللہ ہمارے لیے سفارشی ہوں گے کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی محبت میں انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ تو سرکار اس وقت پھر یہ آیت نازل کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ جب تک حضور سے محبت قائم نہیں ہے نا، جب تک سرکار کی پیروی نہیں ہے، تب تک اللہ عز و جل کی محبت کے دعوے سارے باطل ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک سرکار کی محبت بندے کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ اور پیروی جو ہے وہ سرکار کی وہ صحابہ کرام کتنی کیا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک دن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو لے کر چکر لگا رہے ہیں ایک جگہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے حکمت کوئی نہیں پتہ، بس میں نے ایک دن سرکار کو دیکھا تھا ایسے کر رہے تھے تو آج پھر میں سرکار کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ کوئی حکمت نہیں پتہ، بس سرکار کو دیکھا، سرکار نے یہ کام کیا ہے تو بس آپ کی پیروی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ حجر اسود کو دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے کی بات تھی، اب والد کی بات سنیں۔ والد کہتے ہیں حجر اسود کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور تو کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے سرکار کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کی پیروی کرنی ہے، سرکار نے جو بتایا ہے، سرکار نے جو کیا ہے بغیر پوچھے اس کے پیچھے چلنا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگنی۔ سرکار نے بتایا اللہ ایک ہے، مان لیا۔ سرکار نے بتایا اللہ کی ذات موجود ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں، مان لیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک نہیں مانیں گے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ موجود ہے، وہ کہنے لگے ہم آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ یہاں صحابہ کو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ایک ہے، سب نے مان لیا، کسی نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ تو پتہ چلا کہ دلیل مانگنا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہوتا، دلیل مانگنا یہ سرکار سے جو عشق کرتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا۔ محبوب کی بات پر تو لبیک کہنا عاشق کا کام ہوتا ہے کہ محبوب نے جو کہہ دیا بس اس پر لبیک کہنا ہے، باقی دلیل مانگنا عاشق کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر بندے کو یہی محبت سکھائی گئی۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا اور اس کے بعد مسکرانے لگے۔
اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن ایسے ہی ہم سرکار کے ساتھ تھے، حضور نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر مسکرائے، اور پھر ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کیوں مسکرائے؟ بس سرکار کی سنت ادا کی ہے میں نے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ ہے سرکار کی اتباع کا، اور پھر اس اتباع کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کو کیا کیا مراتب نصیب فرمائے ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ بنا دیا ہے سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا عمر کو، کئی بار زندگی میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں سرکار نے۔ تو سرکار کی اتباع بندے کو جنتی بنا دیتی ہے، سرکار کی اتباع، سرکار سے محبت کرنا یہ بندے کو اللہ کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ یہ سرکار کی محبت چھوڑ کر کوئی دعویٰ کرے کہ بس اللہ سے محبت ہے تو اس کا دعویٰ باطل اور کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ اس کو کل بروز قیامت کوئی فائدہ نہیں دینے والا، کیونکہ جب تک سرکار سے محبت قائم نہیں، سرکار سے رشتہ قائم نہیں، تب تک بندے کا اللہ سے بھی کوئی رشتہ قائم نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہیں۔ جب پچھلی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتباع کو اللہ کی اتباع قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح اس نے اعتراض کیا سرکار کی ذات پر، تو اس اعتراض کا جواب پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ اے محبوب آپ بس فرما دیں ان سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، باقی پھر یہ مان لیں تو ان کا فائدہ، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ عز و جل کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کل بروز قیامت ان کے اس کام کی اللہ عز و جل ضرور انہیں سزا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو حکم ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں تھے، یا یہ صرف سرکار کی ظاہری حیات تک نہیں تھے، بلکہ یہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو وہ سرکار کی سنت کے مطابق کرنا ہے، جب بھی کسی معاملے کو حل کرنا ہے تو سرکار کی سنت کے مطابق۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سرکار کا ظاہری حیات میں ادب تھا، اب چونکہ سرکار اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب آپ کے جانے کے بعد ویسا ادب باقی نہیں ہے، یا ویسی آپ کی اتباع نہیں کی جائے گی جیسی پہلے کی جاتی تھی۔ حالانکہ یہ بڑی ہی جو ہے وہ بری بات ہے کہ کیا نبی جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد نبی نہیں رہتے؟ بالکل نبی جو ہے وہ ظاہری حیات کے بعد بھی نبی رہتے ہیں، اور امت کو ہمیشہ قیامت تک اپنے نبی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہر معاملے کے اندر اپنے نبی کی محتاج رہتی ہے امت۔ تو ہمیں ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا جو یہ کہتے ہیں کہ ظاہری حیات تھی اب ختم ہو گیا معاملہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں کہ سرکار اب بھی اگر بلایا جائے تو سرکار ضرور ہماری بات کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، ہم یہ ماننے والے ہیں۔ تو ہم سرکار کی سنتوں پر بھی انشاءاللہ چلیں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت سرکار سے محبت اور عشق کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔